सुप्रीम कोर्ट हाँ जजमेंट दी है कि ये प्राइवेट वकील कोई सरकारी इदारा नहीं रख सकता है। और फिर नवाज शरीफ का वकील डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उसको फीस ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दे सकता है उसको फीस? तो फीस किसने दी है? नवाज शरीफ ने फीस दी होगी लामहला। तो मैंने कहा जी कि नवाज नहीं, अच्छा फिर बस फिर जज साहबान ये सुनकर तो फिर रिजर्व हो गया। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन के बाद सुनाते हैं या इलेक्शन से पहले सुनाते हैं। तीनों फैसले जो हैं यहाँ हाई कोर्ट की नज़र हुए। मैं कैसे दिफा कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि अदलिया बाला अदलिया को दिफा करूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि अदालतों की इज्जत की जाए, मगर मैं कैसे दिफा कर सकता हूँ? लोग कैसे यकीन कर सकते हैं कि एक अगले दिन भी एक नैब के केस में वो प्रोसिक्यूटर साहब आए, राजा मुजफ्फर साहब, और एक जाली कागज उन्होंने पेश करके 3 तारीखें ली उसमें। अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्त थी, रिवीजन थी। यहाँ इसी अदालत में 3 तारीखें जाली कागज दे के ली कि ये जी लॉ तो ये बन गया, लॉ ये बन गया, लॉ ये बन गया। और फिर आखिरी मौके पर ये कहा कि ये 23 मई 2023 का ये नोटिफिकेशन है जी, ये एक्ट है। और हम उसे कहें कि जी ये बिल्कुल जाली है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो हाई कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया और लॉ मिनिस्ट्री वाले आए, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल जाली है, ये तो कानून है ही नहीं। आज मैंने कहा कि अगर इमरान खान के किसी वकील ने ऐसी हरकत की होती तो आपने उसे अंदर कर दिया होता और आपने बार काउंसिल को भी लिख दिया होता कि इसका लाइसेंस सस्पेंड करें, और आपने लिखा होता कि अदालत को धोखाधड़ी का मुर्तकब हुआ है। लेकिन चूंकि वो माशाल्लाह चहीते हैं, नैब है और वो माशाल्लाह राजा साहब हैं, राजा मुजफ्फर, तो वो कुछ भी कह दें, वो बिल्कुल झूठ हो, फ्रॉड हो, जाली कागज हो, आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। और उल्टा हर पेशी पर कहा कि गिरफ्तार नहीं किया इमरान खान को, और आखिरी पेशी पर आकर जब काम हो गया तो कहा जी ये तो गिरफ्तार हो गया, इमरान खान को हमने गिरफ्तार कर लिया। जज साहब को मैंने कहा जी आपके साथ फ्रॉड कर करके तारीखें ले लेके और इन्होंने बयान दिया कि इमरान को अब गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, अब ये प्रीमियम अपने फ्रॉड का ये प्रीमियम ले रहे हैं कि गिरफ्तार किया। माशाल्लाह जज साहब अजमत है, अजीम है। उन्होंने हमारी खारिज कर दी कि चूंकि आप गिरफ्तार हो गए हैं लिहाजा कब्ल गिरफ्तारी की जमानत खारिज की जाती है, दाखिल दफ्तर कर दी। एक इलेक्शन कमीशन में मैंने ये अर्ज़ किया कि जी इन्होंने सदर लगना है, तारीखें दे के आज भी देख लें आप, हमने फिर इलेक्शन करवा दिए, वो भी अगरचे इन्होंने चैलेंज किया हुआ है, अल्लाह ही मालिक है बाहर कैफ। ये एक ही स्क्रिप्ट है उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान को नहीं चलने देना चाहते। पहले भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये किया था कि माइनस बेनज़ीर और माइनस नवाज शरीफ, और उस वक्त नवाज शरीफ के तो माशाअल्लाह वो तो माहिर है इस मामले में, हाथ पैर के अंगूठे लगाकर माफ़ी मांगकर जनरल परवेज मुशर्रफ 10 साल के लिए वो अपने सारे टब्बर को लेकर, शेफ तक को लेकर, जहाज़ पूरा भर के वो सरूर महल में माशाअल्लाह चले गए। और बेनज़ीर भुट्टो चूँकि उनको जिस तरह से हुक्म जारी करके जज को कि सज़ा करो, हमने टेपें चलाई, आपने देखा, उसको जलावतन कर दिया गया था। तो कानून इसने ये बना दिया कि अगर पार्टी टिकट लेना है तो पार्टी का सरबराह खुद हाजिर आए। अब उसे पता था कि ना नवाज शरीफ आ सकता है क्योंकि 10 साल का उसको तो पाबंद करके भेजा हुआ है, डिस्पैच करके, और सऊदी का यही शर्त, और ना बेनज़ीर आ सकती है क्योंकि उसे तो माशाअल्लाह फुल डोज दिलाई है। जिस तरह मैं नाम नहीं लेता, वो जज साहब फौत हो गए हैं मगर डीपी थी,
تو وہ اس وقت نواز شریف نے کہا میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں، ہماری پارٹی بائیکاٹ کرتی ہے۔ بی بی نے کہا ہمیں ایک ہی بائیکاٹ کافی ہے، 1985 والا، غیر جماعتی اسمبلی بنا دی تھی ضیاء الحق نے، اور وہ سارا ستیہ ناش کر کے ایک سیاسی منظر نامے کا رکھ دیا تھا، بائیکاٹ اب کسی قیمت پہ نہیں ہوگا۔ ہم ساری رات بیٹھ کر 4 پیس بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، بے نظیر کا نام بیچ میں سے فارغ کر دیا گیا، مخدوم امین فہیم صاحب صدر بن گئے، راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے۔ نواز شریف نے کیا کیا، اپنے آپ کو ہٹا کر اس نے مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنا لیا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا، اور اس طرح سے پیپلز پارٹی کو تیر کے نشان پر لڑنے کی اجازت مل گئی اور مسلم لیگ نون شیر کے نشان پر لڑی۔ اور ظاہر ہے پھر پیٹریاٹس بنے اور کس طرح سے کاف لیگ کی حکومت بنائی گئی وہ آپ کے سارا سامنے ہے۔ پھر بھی انہوں نے ضد کی، حنا کی تسکین تو ہو گئی، نہ نواز شریف رہا نہ بے نظیر رہی، لیکن تاریخ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نون چلائی؟ او بھائی، وہ پھر بھی وہاں بیٹھے جہاں بیٹھے نواز شریف ہی پارٹی چلاتا ہے، اور بے نظیر بھٹو جہاں بھی تھی وہ چلاتی تھی، مخدوم امین فہیم کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب پھر تم نے وہی حرکت کی ہے، اور اب ماشاءاللہ عدالت نے بھی پورا اسے ایک موقع فراہم کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ کیا ہماری اس کی کنوکشن کو سسپینڈ کرتے ہیں یا نہیں۔ بظاہر کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اور دیگر فیصلے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہاں تو 2+2 10 بھی ہو رہا ہے اور 2+2 8 بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ مالک ہے، اللہ سے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے ایک کیس میں بھی کوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا جو ہے منصف کا کام، منصف کا جو ہے انصاف کرنا، یہ اللہ کے تفویض شدہ اختیارات میں سے ہے، اور وہ جج جو کسی نالائکی کی وجہ سے فیصلہ کرے گا غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جو بے ایمانی کر کے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے گا، فراہم کرے گا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحق حدیث ہے جو 1994 سپریم کورٹ میں موجود ہے بڑا واضح طور پر۔ موسیٰ صاحب، پھر عامر فاروق صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کرم کرے، میں تو ساروں کی اصلاح احوال چاہتا ہوں۔ اگر مولوی مشتاق کی نعش کو مکھیوں نے حملہ کر کے اللہ نے اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا تھا، بھگدڑ مچی تھی اور اس کی نعش کالی سیاہ ہو کر ناقابل شناخت ہو گئی تھی، سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کو سزا دی، اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی ہے۔ تو یہ بھٹو کا بھی عدالتی قتل ہوا تھا، وہ صدارتی ریفرنس اب لگ گیا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ فیصلہ آتا ہے تو سیاست اور عدلیہ پہ دیکھیں، اس میں میری بات ہوئی تھی پہلے، تو بابر امان کو رکھا گیا تھا صدارتی ریفرنس میں، اس وقت صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، تو بابر امان نے یہاں کہا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا آپ کے سپریم کورٹ کے سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر، اور ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے، تو وہ تو مانے ہو گئے۔ پھر صدر صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اعتزاز احسن چودھری، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کو متعین کر دیا، مقرر کر دیا پریزیڈنشل ریفرنس پہ۔ ہماری جب میٹنگ ہوئی وہاں تو ہم نے کہا کہ نہیں، صدر کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، آ جاتا ہے اگلا صدر جانے کون آتا ہے، تو بلاول کو فریق بننا چاہیے، بلاول بھٹو کو، اور بے نظیر کے قتل کا کیس جو آصف علی زرداری خود مدعی بنے،
وہ میرے ذمہ لگا کہ آپ اپیلیں دائر کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے راولپنڈی بینچ عدالت عالیہ میں، اور 110 کی درخواست جو ہے وہ بلاول کی طرف سے فاروق نائک دائر کریں گے۔ تو اب اصول تو اب جہاں تک قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ صدر نے ابھی تک ہٹایا نہیں ہے، تو ابھی تک تو بیرسٹر اعتزاز احسن ہی وکیل صدارتی ریفرنس میں ہے اس بھٹو کے۔ کل سننے نا ذرا، لیکن جب انہوں نے مجھے اعتزاز احسن کہنے لگے کہ میں نے لکھا چیئرمین کو کہ اب جو ہے کیا آپ مناسب سمجھیں گے کہ میں اسے کروں، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ فاروق نائک کرے گا۔ اب فاروق نائک اس لیے نہیں کر سکتا صدارتی ریفرنس کو کیونکہ وہ صدر عارف علی بھی اگر چاہیں تو وہ اس کو مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کابینہ کے ایڈوائس پر کریں گے۔ سو اس لیے اب اس کا کیا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ عدالتی قتل تھا، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولوی مشتاق نے اپنے کمرے کے اندر، چیف جسٹس کے کمرے کے اندر لوہے کا جنگلہ بنایا ہوا تھا، اور جانوروں کی طرح بھٹو کو بختر بند گاڑیوں میں کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا، کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا۔ اس سے اتنے خائف تھے کہ اس کے قریب ایک میل تک وہ جو ہے پہلے ہی وہ لگا دیتے تھے، جو بھی کر دیتے تھے، مطلب کوئی احاطہ نہیں، کوئی اس میں آخاردار تاریں کہہ دیں یا جو بھی ہے، سیکیورٹی کر دیتے تھے، حصار بنا دیتے سیکیورٹی کا اس کو۔ اور اس میں جس وقت وکیلوں نے جرح کرنی تو مولوی مشتاق نے اپنی مرضی سے لکھوانا، اس میں گواہ کچھ کہہ رہا ہے، عدالت کچھ اور لکھوا رہی ہے، تو وکیلوں نے جب بائیکاٹ کیا تو مولوی مشتاق کہہ رہے ہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ ہی وکیل ہوں گے، اب آپ عدالتی معاون کے طور پر وکیل ہوں گے۔ ایسی بھی کبھی ٹرائل ہوتا دیکھا ہے۔ اور پھر اپروور جس طرح بنائے گئے، پھر ان کو جو ہے قرآن شریف اٹھا کے تو حمایل کے طور پر بھٹو نے 4 دن یہاں آ کر خود سپریم کورٹ میں آ کے خود پیش ہو کر انہوں نے بحث کی، اور وہ مارکت العراء ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔